بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سلسلے کی 2 ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہیں جن کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ جو دوست نئے ہیں انہوں نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ واقعے کو مکمل سمجھنے میں آسانی ہو سکے، کیونکہ پہلے دونوں ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں کہ کس طرح مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ کو دعوت پر بلا کر قتل کرنے کی سازش کی اور کس قدر اذیت ناک موت کے لیے زہر آلود ہتھیاروں سے لیس ایک گڑھا تیار کیا۔ نہ صرف وہ گڑھا تیار ہوا بلکہ حضرت عائشہ کو اس گڑھے میں گرا بھی دیا گیا۔ گرتے ساتھ ہی آپ کے جسم اتھر پر زخم آئے، ان سے زہر پورے جسم میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے آپ گڑھے میں بے ہوش ہو گئی تھیں۔ مروان کے دونوں بیٹے اور ان کی بیٹی عاتقہ اس شیطانی منصوبے کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ان کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ مروان نے کس قدر ہولناک منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ ام المومنین کو گڑھے سے نکال کر فوراً گڑھا مٹی سے بھر دیا گیا اور اس پر مصنوعی فرش بچھا دیا گیا تھا تاکہ کسی کو اصل پلان کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ مروان سب کو یہی بتا رہا تھا کہ روزے کی وجہ سے ان کے ضعیف جسم میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلایا اور کہا کہ فوراً مسجد نبوی میں جاؤ اور ام المومنین کے گھر والوں کو اطلاع کرو۔ عبد الملک کو اپنے مرد و باپ پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اسے خدشہ ہوا، مگر آل صدیق کو اطلاع دینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دماغ میں سوچوں اور وسوسوں کے انبار لگ گئی۔ شاید آج مدینہ کی بربادی کا دن ہے، کیونکہ آل صدیق اور آل رسول اس ناگہانی واقعہ کے فراموش نہیں کر سکیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر روضہ رسول پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ عبد الملک ان کے قریب ہوا اور سرگوشی کی حالت میں کہنے لگا، ام المومنین ہمارے گھر میں بے ہوش پڑی ہیں، جلد چلیے۔ آپ یہ خبر سن کر پیچھے ہٹے اور غصے میں بولے، کم وقت یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبد الملک نے کہا، میں نے عرض کیا ہے ام المومنین ہمارے گھر میں بے ہوش پڑی ہیں، جلد وہاں پہنچیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ شیطانی کام پر لعنت ہو، مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ تم لوگ اماں عائشہ کے ساتھ کوئی فریب کر رہے ہو۔ عبد الملک فی الحال کوئی تسلی و تشفیع بھرا جواب دینے کے قابل نہیں تھا، خاموشی سے گردن جھکا لی۔ عبداللہ بن زبیر وہاں پہنچے تو آوازیں دینے لگے، یا امی، یا امی، مگر آپ تو بدستور بے ہوش تھیں، جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ابن زبیر نے قہر آلود نظروں سے مروان کی طرف دیکھا اور کہا، ظالم، تیرے لیے یہی کام باقی رہ گیا تھا، اب خوش ہو جا کہ تجھے ٹوکنے والی زبان بھی خاموش ہو گئی ہے۔ مروان بولا، برادر من، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ام المومنین نکاحت کے سبب روزے کے متحمل نہیں ہو سکی، بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آپ کی نظر ام المومنین پر ڈالی ہوئی چادر پر پڑی، جس پر تازہ خون کے کچھ دبے ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ ابن زبیر یہ دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے اور پوتے بھی قصر میں پہنچ گئے۔ وہ سب جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ ابھی وہ سب اماں عائشہ کی چارپائی سے لپٹے ہی تھے کہ مروان موقع غنیمت جانتے ہوئے قصر سے باہر نکل گیا۔ یہ مردود خود تو باہر نکل گیا، مگر اپنی بیٹی اور بیٹی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ عبد الملک نے جب موقع کی نزاکت دیکھی تو وہ اپنی بہن عاتقہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ صفوان اور حشام پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ آل صدیق نے آپ کی چارپائی اٹھائی اور آپ کو گھر لے کر پہنچ گئے۔ ناظرین، اس واقعے کے متعلق بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آخر میں ضرور کریں گے۔ ام المومنین کی چارپائی کو جب گھر پہنچایا گیا تو سب سے پہلے ام عاصم نامی ایک عورت کو بلایا گیا، جس نے آپ کے زخم سیے اور زحل کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سخت جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ام المومنین نے اگلے روز بمطابق 16 رمضان المبارک کو تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور سرگوشی میں بولنے لگی۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا، اے کاش کہ میں درخت ہوتی تو لوگ مجھے کاٹ ڈالتی، اے کاش میں مٹی ہوتی، اے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ حضرت عباس نے محسوس کیا کہ ام المومنین شاید موت کی ہیبت کی وجہ سے یہ فرما رہی ہیں۔ آپ نے کہا، اے ام المومنین، آپ خوف و ہراس کو بالکل دور کریں، کیونکہ آپ بخشش اور رزق کریم کے وعدے پر جا رہی ہیں۔ آپ کے حق میں تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ الفاظ سنے تو فرتے مسرت سے چہرہ کھل اٹھا، مگر آپ اگلے ہی لمحے پھر بے ہوش ہو گئیں۔ 17 رمضان المبارک کو ضعف مزید بڑھ گیا۔ آپ لمحہ بلمحہ موت کی طرف جا رہی تھیں۔ بالآخر دوپہر کے وقت مایوسی کے آثار نمایاں ہو گئے
اور ظہر کے وقت آپ کی مبارک روح پرواز کر گئی۔ ناظرین، یہ جتنی بھی روایات ہم نے بیان کی ہیں اوپر بیان کردہ کتب سے لی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک تو بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین کے قتل کی سازش کا تذکرہ گورنر مروان نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ضرور کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ آپ کے اشارے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بعض راویوں کا یوں کہنا دراصل ام المومنین کی وفات کو قتل ثابت کرنا ہے اور پھر اس قتل کو حضرت معاویہ کے سر تھونپنا ہے۔ ان روایات میں کچھ ایسے ابہام موجود ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ آل صدیق اور دیگر مہبان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب چادر پر خون کے قطرے تک دیکھ لیے تو پھر بھی ان کا رد عمل نہ آنا روایات کی صداقت میں بہت بڑا ابہام ہے۔ گویا ام المومنین اور رسول خدا کی محبوب ترین زوجہ کا یوں دردناک طریقے سے قتل کر دینا ایک عام قتل کی جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ واللہ عالم اس کے بعد اہل مدینہ نے قصاص کا مطالبہ کیوں نہ کیا، یا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوئی ری ایکشن کیوں نہ لیا، اس کے بارے میں کہیں کوئی روایات نہیں ملتی۔ ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے کتب تاریخ کا ایک اہم ترین کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز وتر کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، یعنی آپ نے مروان والے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ ذکر کیا کہ عائشہ کی وفات میں کسی قتل کی سازش کا دخل تھا۔ اس طرح طبقات ابن سعید میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ام المومنین کی علالت کے دنوں میں خیریت دریافت کرنے گئی تھی، یعنی اس روایات میں بھی بیماری کا تذکرہ کیا گیا ہے، نہ کہ کسی قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کا۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب شب ام المومنین نے اس دار فانی سے کوچ کیا، آپ کی وفات کی خبر اچانک ہی پوری مدینہ میں پھیل گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، ہجوم اس قدر تھا کہ دور دور تک صرف لوگ ہی نظر آتے تھے۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ جناب ابو ہریرہ نے پڑھائی، کیونکہ اس وقت آپ قائم مقام گورنر مدینہ تھے اور گورنر مدینہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ ان دنوں عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا اور اپنی غیر موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ بوقت تدفین آپ کی قبر اطہر کے چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کیا گیا تھا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اور یہ کہ آپ کے بھتیجوں اور بھانجوں نے آپ کو قبر اطہر میں اتارا۔ ناظرین، ان تمام روایات میں بھی کسی سازش یا قتل ہونے کی کوئی روایت بیان نہیں ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے علالت کے بعد وفات پائی۔ واللہ عالم۔ ناظرین، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مرکت پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔